لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Welcome to Radio HRDF. أنك الله أحلامي مبللة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناپ تول سے ہمیں ہر روز سامنا کرنا پڑتا ہے. دینے اور لینے والوں کو ناپ تول میں بہت ہوشیار رہنا چاہیے. پورا تولنا اور اس میں کمی نہ کرنا یہ ہمارے ایماندار اور مہذب ہونے کی علامت ہے. لیکن مال کے حرص و لالچ اور خود غرضی کی وجہ سے زیادہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. سامان کی ضروریات اور دستیاب کے مطابق اس میدان میں بھی استحصال دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. ناپ تول کے شرائط کو متعین کرنے کے لیے ہر ملک میں لیگل میٹرولوجی نامی ڈپارٹمنٹ قائم ہے، لیکن اس کی شرائط کو نظر انداز کرتے ہوئے استحصالی طاقتیں ہمارا ناجائز استحصال کر رہی ہیں. آج تمام لوگ قحط سالی سے گزر رہے ہیں. بہت سے دکاندار اس قحط سالی میں لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں. روزمرہ کی استعمال شدہ چیزیں مثلا سبزی، گوشت، مچھلی، تیل، پیٹرول یا سونا چاندی جیسی دکانوں میں دھوکہ بازی یا استحصال ہو رہا ہے. کچھ لوگ ملاوٹ کر رہے ہیں تو کچھ لوگ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں. قرآن اول دن سے اس سماجی برائی کی مذمت اور اس پر لعنت بھیجتا ہے. قرآن میں ناپ تول پر مکمل ایک سورت اتاری گئی. قرآن کی سورہ نمبر 83 کی شروعات ہی ان الفاظ سے ہوتی ہے: ویل للمطففین. جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت و بربادی ہو. اس سورہ میں ان کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں سخت عذاب کی وعید بھی سنائی گئی ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو کہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی ان کی ہلاکت کا تذکرہ سورہ شعراء میں موجود ہے. سچائی اور ایمانداری کو ختم کرنے والا یہ برا کام آج ہمارے لیے عزت کی چیز بن چکا ہے، جو کہ انسانیت کے لیے شرم کی بات ہے. آج لوگوں کی یہ سوچ ہو چکی ہے کہ اگر ہم معمولی دھوکہ بازی نہیں کریں گے تو ہمارا کاروبار یا دکان نہیں چلنے والی. یہ برا عمل جس پر اللہ نے بھی لعنت بھیجی ہے سماج اور شخصیت کو بھی بگاڑنے والا ہے. ہم اس کو جانے یا انجانے میں اس کی خوبصورتی کی وجہ سے انجام دیتے ہیں. اس کو سمجھ کر انصاف کے ترازو کے دامن کو تھامنے والا بننا چاہیے. وزنوا بالقسطاس المستقیم. صحیح ترازو سے تولا کرو. ہم میں سے اکثر لوگ سماج میں کام کرنے والے ہیں. زیادہ تر عوامی مال کی تقسیم یا وراثت کی تقسیم ہمیں سونپی جاتی ہے. اس وقت ہمیں جو اچھا لگتا ہے اس کو زیادہ اور دوسرے کو کم دینے کی بھی عادت سماج میں موجود ہے. لیکن ہمیں ایسے موقعوں پر تقویٰ اور انصاف کے ترازو میں تولنا چاہیے. ناانصافی کا ترازو ہمیں جہنم میں لے جا کر رہے گا. اللہ ہماری اس ناانصافی سے حفاظت فرمائے. آمین. غروب ولا ليل ولا شفق